السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج سے ہم علم الصغا نامی کتاب پڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیزیں کچھ اصطلاحات ہیں، اس کو ہم جان لیں۔ علم صرف کی تعریف۔ علم صرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ علم صرف کا موضوع الکلمۃ من حیث الصیغہ، کہ کلمہ صیغہ ہونے کی حیثیت سے۔ غرض و غایت صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی، صیغوں کو پہچاننے کے سلسلے میں ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا۔ علم صرف کو سب سے پہلے جمع فرمانے والے ابو عثمان بکر مازنی علیہ رحمہ نے علم صرف کو جمع کیا ہے، جن کا وصال 248 یا 249 ہجری میں ہوا ہے۔ ان سے پہلے علم صرف بھی علم نحو میں داخل و شامل تھا۔ امام مورد کہتے ہیں کہ لم یکن بعد سیبویہ اعلم بالنحو من ابی عثمان المازنی۔ سیبویہ کے بعد علم نحو میں ابو عثمان سے بڑا کوئی عالم نہیں پیدا ہوا۔ جو بھی اس سے مناظرہ کرتا تھا ہار جاتا تھا، حتیٰ کہ ان کے ساتھ مناظرے میں تو امام اخفش بھی ہار گئے تھے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ علم صرف کی اہمیت کیوں پڑی؟ علم صرف ہم کیوں جانیں؟ علم صرف سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، اور اس سلسلے میں مشہور مقولہ ہے کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، کہ علم صرف تمام علوم کی ماں ہے اور علم نحو تمام علوم کا باپ ہے۔ اب دیکھیے، صاحب کتاب نے اپنی کتاب کی افتتاح اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود السلام بھیج کر اور حدیث مبارکہ اور کلام اللہ پر عمل کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال، والصلاة والسلام على سید الہادین الى محاسن الاحوال، وعلى آلہ وصحبہ المدارعین لہ فی الصفات والاعمال، اما بعد۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان
نہایت رحم کرنے والا۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس کے دست قدرت میں حالتوں کا بدلنا ہے، وتخفیف الاثقال، اور دشوار چیزوں کا ہلکا کرنا ہے، والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الاحوال، اور درود و سلام نازل ہو اچھے کاموں کی ہدایت دینے والوں کے سردار پر، وعلی آلہ وصحبہ المدارعین لہ فی الصفات والاعمال، اور ان کی آل پر، وصحبہ المدارعین لہ، اور تمام صحابہ پر جو اعمال و صفات میں ان کے مشابہ ہیں۔ دیکھیے، خطبے میں صاحب کتاب نے براعت استحلال کے طور پر خطبے میں کچھ چیزوں کا استعمال کیا ہے۔ براعت استحلال کہتے ہیں خطبے میں ایسے الفاظ لانا کہ جن سے مقصود کی طرف اشارہ ہو، براعت استحلال کہلاتا ہے، اور یہ فصاحت و بلاغت کی قسم ہے۔ پس یہاں پر بھی تصریف، تخفیف، اثقال، افعال، مضارعین اور صفات لا کر اسی چیز کا ہی قصد کیا ہے۔ اما بعد، حمد و صلوات کے بعد می گوید بندے نیاز مند بارگاہ رب صمد المعتصم بذیل سید الانبیاء محمد عنایت احمد غفر لہ الاحد کہ ای رسالہ اس در علم صرف۔ حمد و صلوات کے بعد، اما بعد، حمد و صلوات کے بعد سید الانبیاء کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے والا بے نیاز رب کا محتاج بندہ محمد عنایت احمد غفر لہ الاحد کہتا ہے، ای رسالہ اس در علم صرف، یہ رسالہ علم صرف میں ہے جو سراپا نیک کہ بپاس خاطر شفیق محسن مجمع محاسن حافظ وزیر علی صاحب بجزیر انڈمین بمعرض تحریر در آمد۔ جو بپاس خاطر شفیق محسن مجمع محاسن جو سراپا نیک اور شفقت و احسان کرنے والے حافظ وزیر علی صاحب کے دل کو خوش کرنے کے لیے جزیرہ انڈمان میں تحریری شکل میں آیا۔ ورود حقیر دراں جزیرہ نیرنگ تقدیر بودا، اور حقیر کا اس جزیرے میں آنا تقدیر کی گردش سے تھا۔ کتاب از ہیچ علم نزد خود نداشت، اور
کسی بھی فن کی کوئی کتاب بھی اپنے پاس نہ تھی۔ ای رسالہ را بوجہ نگاشت، اس رسالے کو اس طریقے پر لکھا کہ بجائے میزان و منشیب و پنجگن و زبدہ و صرف میر بکار آیت کی میزان منشیب اور پنجگنج و زبدہ اور صرف میر کی جگہ کام آئے، وہ بر فوائد دیگر ہم مشتمل باشد اور دوسرے فوائدوں پر بھی مشتمل ہو۔ نفع اللہ بہ الطالبین ورزقہم وإیایا اتباع سنت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ اجمعین۔ اب مصنف علیہ رحمہ یہاں پر دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے طلباء کو فائدہ دے اور ان طلباء کو اور مجھے رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل فرمائے ان پر اور ان کی تمام اہل پر۔ عزیز طلباء، صاحب کتاب نے اما بعد کے بعد می گوید بندے نیاز مند سے اشیاء سبعہ یعنی 7 چیزوں کا بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے اپنا تعارف کرایا بئی طور کہ میں بے نیاز رب کی بارگاہ کا ایک محتاج اور گناہگار بندہ ہوں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دامن اقدس کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہوں۔ میرا نام عنایت احمد ہے، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ پھر آپ نے دوسری چیز کا ذکر کیا، وہ یہ کہ کتاب کے موضوع کی تعین فرمائی ہے کہ یہ کتاب علم صرف کے بارے میں ہے۔ تیسری چیز سبب تصنیف بیان کیا کہ اس کتاب کو میں نے حافظ وزیر علی صاحب کے لیے لکھا۔ چوتھی چیز مقام تصنیف بیان کیا کہ یہ کتاب جزیرہ انڈمان یعنی کالا پانی میں لکھی گئی۔ اور آپ وہاں کیوں گئے تو آپ نے فرمایا کہ حقیر کا اس جزیرے میں آنا تقدیر کی گردش سے تھا، اور آپ وہاں کیوں پہنچے تو انہوں نے یہ ہمیں پیغام دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی، لیکن سبب بنا کہ جب ہندوستان میں آزادی کی خاطر انگریزوں کے مقابلے میں جہاد کا فتویٰ دیا گیا تو ان میں سے آپ کا بھی نام تھا۔ اور یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ حضرت علامہ عنایت احمد کاکڑوی علیہ رحمہ سنی صحیح العقیدہ اور بڑے عالم دین تھے۔ آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا اور جگہ جگہ جا کر انگریزوں کے خلاف تقریریں کی، جس کی وجہ سے برٹش حکومت نے انہیں کالا پانی جزیرے میں قید کر دیا۔
پانچویں چیز حالت تصنیف بیان کی کہ علم صیغہ کو میں نے قید خانے میں لکھا اور اس وقت میرے پاس کسی بھی فن کی کوئی بھی کتاب موجود نہیں تھی، اور میں نے اسے صرف اپنی یادداشت کی بنا پر لکھا۔ چھٹی چیز عظمت تصنیف بیان کی کہ یہ کتاب کس طور پر ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، یہ کن کن کتابوں کے بالمقابل کام آ سکتی ہیں۔ تو آپ نے یہ پیغام دیا کہ یہ کتاب ایسی عمدہ طرز پر لکھی کہ علم صرف کی 5 کتابوں میزان، منشعب، پنجگن، زبدہ اور صرف میر کے قائم مقام بنے، یعنی یہ کتاب علم صیغہ مذکورہ 5 کتب کا نچوڑ ہے اور علاوہ عظیم فوائد پر بھی مشتمل ہے۔ 7ویں چیز جو آپ نے ذکر فرمائی وہ یہ کہ آپ نے طلباء کے لیے دعا کی کہ اللہ پاک اس کتاب کے ذریعے طلباء کو فائدہ دے اور ان کو اور مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔